رسول کی ذات مبارک کے لیے آپ 0.0001% بھی آپ اس بات کا گمان نہیں کر سکتے کہ رسول نے کہیں صداقت سے ہٹ کر برخلاف صداقت، اگر میں جملہ اگر غلط نہ ہو اور توہین نہ ہو جائے تو میں ایک جملہ کہوں کہ کہیں پر رسول نے کہیں کوئی جھوٹ کا استعمال کیا ہو، یا کہیں کسی نے اپنی اقربا پروری کے لیے رسول نے کوئی اپنی ذات سے، اپنی جانب سے، اپنی مرضی سے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی بیٹی کے بیٹوں کا خیال رکھتے ہوئے، یا بیٹی کے شوہر کا خیال رکھتے ہوئے چند تعریفات، چند کلمات اپنی مرضی سے ادا کر دیے ہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے جو مسلمانوں کا بنایا ہوا رسول ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رسول ہے۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا رسول تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتا ہے، بہت کچھ کہہ گیا ہوں، مسلمانوں کا بنایا ہوا رسول تو کہیں نہ کہیں اس بارے میں آپ گمان نہیں، آپ اس وہم میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیا بات ہے، لیکن جسے اللہ بنا کر بھیجے نا وہاں گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، رکھیے گا ذرا توجہ رکھیے گا، تاریخ پہ جائیے گا، میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں رسول کی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ کی نظر میں رسول کا کیا مقام ہے اور غیر شیعہ کی نظر میں رسول کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے رسول کو رسول کس انداز سے بنایا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ایک جملے میں تعریف مکمل کر رہا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ جو ازل سے رسول ہو ہم اس رسول کو مانتے ہیں، جس کا آپریشن کے بعد رسول بنایا جائے ہم اس رسول کو نہیں نا۔ اور ایک تعریف ایک بات ہو گئی، اس کے علاوہ مختلف انداز ہے، مختلف طریقے ہیں جس سے میں آپ کے خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ جو ازل سے رسول بن کر آیا پروردگار عالم نے اس کے لیے استعمال کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کہتا ہی نہیں ہے جب تک ہم نہ بول لیں، یہ کہتا ہی نہیں ہے جب تک ہم نہ بول رہے۔ اچھا چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، اور معاملہ یہ ہے کہ اسکول میں اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے، پتہ ہے؟ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بات کے ساتھ ہی، اسکول میں اسپیچ کمپٹیشن ہوا تو جناب اردو کے ٹیچر نے سبق پڑھے محمد والے آ جائیے گا، اور تھوڑا میرے بھائی پیچھے والے تھوڑا کمرے اس کمرے کے اندر تشریف لے تاکہ جو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اب اس آیت کو نا اسکول کے کمپٹیشن سے دیکھیے، اور اگر غلط مثال دے دوں تو آپ بالکل تیار رہیے گا کہ آپ جو چاہیں وہ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں سر جھکا کر سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس انداز سے پہلے سنا تھا نا ایک جملہ، اگر صحیح ہوں تو اسی انداز سے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اسکول میں ہوتا ہے اسپیچ کمپٹیشن، اور جب اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اب اس ذہن میں رکھیے گا یہ میرا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔ تو جب اسکول میں اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے تو اردو کی اسپیچ تیار ہوئی تو بچے کو بلایا جاتا ہے، پوری اسپیچ لکھ کر اردو کا ٹیچر دیتا ہے، بہترین الفاظ استعمال کرتا ہے، بہترین جملے استعمال کرتا ہے، بہترین طریقے سے اس کی ادائیگی کرواتا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ بچہ جا کر اسپیچ کرتے 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 جیسے ہی فائنل راؤنڈ میں پہنچتا ہے تو اب فائنل راؤنڈ کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں تو وائس پرنسپل بیٹھے ہیں تو ہیڈ بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب بچے کی باری آئی اور اس نے تقریر کرنا شروع کی تو جناب اردو کے ٹیچر کسی بہانے سے پرنسپل کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر ایک جملہ کہتے ہیں، بول یہ رہے ہیں الفاظ ہمارے ہیں۔ بول یہ رہے ہیں بول یہ رہے ہیں جملے میرے ہیں، ان کا لہجہ ان کا لب و لہجہ میرا ہے۔ دراصل بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ
اس ذات میں ہماری زبان چل رہی ہے. اگر بات پہنچ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں اب دوبارہ آیت پیش کر رہا ہوں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ اس آیت میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب نہیں بولتا، بولتا وہ ہے الفاظ ہمارے ہوا کرتے ہیں، لہجے ہمارے ہوا کرتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے. اس بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب اگلا جملہ سنیے گا. اگر وہی رسول کہیں ایک کہتا ہوا نظر آئے حسین منی واہ 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 واہ. تو اب جلدی سے کہہ رہا ہوں بول رسول نہیں رہے. کہیں رسول یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حسین من الرسول و رسول من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. آیت رکھتے جائیے، جملے پر اعتبار کرتے جائیے. شاید اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے حسین صرف رسول سے نہیں ہے، حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے ہوں. لیکن شاید یہ تفسیر آپ شیعہ نے حیدر کرار تو ہضم کر لے اور بڑے عقیدت و احترام سے اس کو قبول بھی کر لے، لیکن دوسرا قبول نہ کر پائے. تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہاں پر صرف اور صرف رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بات یہاں پہ تمام ہو گئی. اب اس حدیث کو میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بزرگوں کا جو بیٹھا ہوا ہے میرے اس بات کی نا دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا. ایک پہلو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہی رسول ہے، یہی وما ینطق عن الہویٰ کا اسی لسان رسالت پر، زبان رسالت پر پہرا لگا ہوا ہے. آب وحی کی دھلی ہوئی زبان ہے. اور یہی رسول یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی مال قرآن اسی میں رکھیے گا. یہی اسی طرز کا وہ بھی جملہ ہے حسین منی وانا من الحسین. اسی طرز کا یہ بھی جملہ ہے علی مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ رسول نے صداقت کے علاوہ کوئی بات کی ہو. صداقت کے علاوہ یا تو جھوٹ ہوتی ہے ایک، یا تو لغو ہوتی ہے، بیکار بات جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بیکار بات کرتی. ہمارے اکثر محفل کے دوران میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک ایک شخص اٹھ کے فوراً بولتا ہے تو اسے آپ پلٹ کے جملہ کہتے ہیں. اس وقت اس موقع اس محل کے مطابق یہ بات تھی نہیں، اور چونکہ موقع محل کے مطابق بات تھی نہیں تو بات کتنی اچھی کر لو بات بیکار ہے. یہ گمان رسول کی ذات کے لیے آپ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ رسول نے کوئی بیکار بات کی ہو، کوئی لغو بات کی ہو. جب بھی رسول نے کوئی بات کی ہے تو کوئی نہ کوئی فصاحت و بلاغت اس میں چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی باطن ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد رسول گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو اب اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوگا. میری یہ تمام تمہید باندھنے کا وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر میں اس وقت یہ اعلان کروں کہ جناب جاوید صاحب کے ساتھ نیت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کیا اگلا جملہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نیت صاحب کے ساتھ جاوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ مکمل ہو جاتا ہے. ہو گئی بات، مکمل ہو رہی ہے نا. اب میری بات اگر جہاں تک پہنچ رہی ہے، یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں نے آواز دے کے کہا کہ جناب نیت صاحب کے ساتھ جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاوید صاحب بھی نیت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں، اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں. تو میری ایک بات سے دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایسا تو ممکن ہے نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو دوسرا پہلے سے جدا ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اب پہنچ گئی ہے قضیہ. میں آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں، ایک تھیوری آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں.
اب جب تھیوری پہنچا دیا ہے تو اب اس تھیوری کے پریکٹیکل کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے کی طرف جاتے ہیں، سولوشن دیکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، تو بات تمام ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے؟ معاملہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، انداز کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، علی مال حق کو والحق کو مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا معرکہ کیا ہے۔ یہ ایک جملے میں بات مکمل ہو جاتی تھی، اگر بات مکمل ہو جاتی تو رسول نے اگلی بار یقیناً کسی نہ کسی بات کو سمجھتے ہوئے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، اگر غلط ہوں تو میری بات کی اصلاح ضرور کیجیے گا، لیکن اگر صحیح ہوں تو میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، شاید رسول اس جملے سے سمجھانا چاہ رہے ہو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس سے بتانا یہ چاہ رہے ہو کہ دیکھو، جب بھی قرآن سمجھنا ہو علی کے دروازے پہ چلے جانا، علی سمجھنا ہو قرآن کے دروازے پہ آ جا۔ پہنچ گئی ہے، اب جلدی سے آ گیا نا ربیع الاول کا مہینہ، آ گئے ماشاءاللہ سے سارے کے سارے کمکمے لیے ہوئے، رونقیں لیے ہوئے، دیے لیے ہوئے، گھروں کو سجانے والے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سب سج جاتا ہے نا، ظاہری سی بات ہے۔ جب نور کی آمد ہوتی ہے تو نور کو جب آمد ہوئی ہے، جس تاریخ کو ہی ہے، اب جو بھی تاریخ ہے جو جس حساب سے منائی جاتی ہے، تو ہم اہتمام بڑا وسیع وریث کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ چلو کم سے کم یہاں تک تو آ گئے کہ نور تو مانا، کم سے کم یہاں تک تو آئے کہ نور تو مانا، بات تو پہنچی، نور تک تو آئے۔ آگے بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے۔ وہی نور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بات تو ایک میں بھی مکمل ہو رہی تھی، حسین مجھ سے، یہ تو بات تمام ہو گئی، حسین مجھ سے یعنی رسول سے حسین، حسین سے رسول۔ یہ اگلا جملہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی تھی؟ شاید رسول بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس طریقے سے میری محبت ناقص ہے بنا حسین کے، پھر بھی کیا دوں، میری محبت ناقص ہے بنا حسین کے، میری محبت ناقص ہے۔ چلے یہ مثال وہاں پہ، یہاں پہ میں کہتا ہوں چلا جاؤں، پھر آگے کہ یہاں پر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ بھی اور یزید سے یارانہ بھی، صحیح ہے، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ نظر آ جاتی ہیں نا۔ تو رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو خبردار، میری محبت ناقص ہے بنا حسین، میری محبت تب ہی مکمل ہوگی جب تمہارے دل میں حسین کی محبت آئے گی۔ واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں؟ بات پہنچ گئی؟ اچھا، اب میں اس پرچے کو پھاڑ تو نہیں رہا، لیکن کیونکہ سال ثواب کا ہے اور نام ہے، مجھے پڑھوانی بھی ہے، لیکن بالفرض یہ 1000 روپے کا نوٹ کتنا؟ اب میں چلوں اور رابعہ فلاور کے باہر الٹے ہاتھ پہ مڑوں یا سیدھے ہاتھ پہ مڑوں، کسی بھی دکان پہ جا کے کہوں سرکار ذرا سامان دے دیجیے، لے لے گا؟ لے لے گا؟ لے لے گا؟ نہیں لے گا؟ خاموشی ایسی ہے کہ شاید نہیں لے گا۔ اصلی ہے، نوٹ صحیح ہے، بینک سے لے کر آیا ہوں، باقاعدہ سیریل نمبر بھی ٹھیک ہے، گھر سے نہیں بنایا، اصلی ہے، حکومت پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے، پکا اصلی ہے۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کے گواہی دے کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ اصلی ہے۔ اب بتائیں چل جائے گا؟ اب چل جائے گا نا، صحیح ہے۔
اب میں نے کہا جناب یہ مجھے 2 کلو دودھ دے دیجئے، تو دودھ والے نے نوٹ لیا، رکھا، دے دیا۔ میں نے کہا جناب 1 کلو دہی بھی دے دیجئے، اس نے اسی میں دہی بھی دے دی۔ یہ نوٹ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسی نوٹ کے کیے 2 حصے، تھا تو 1000 روپے کا، 2 میں ہو گئے 500۔ آدھا نوٹ لے کر اب میں دکان والے کے پاس جاؤں، جناب 1 کلو واہ 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 واہ۔ کیا بات ہے، کیا کہہ 1 کلو دودھ دے دیجئے، تو وہ کیا کہے گا؟ پاگل ہو، دوسرے حصہ کھائیں دیوانے ہو؟ میں کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ مکمل کہاں ہے؟ کیا بات ہے بھائی، واہ آدھا واہ تو واہ۔ دے دے رہے ہو، آدھا کہاں ہے؟ ایک تو لے کے آ گئے، دوسرا کہاں ہے؟ آدھا یا گھر چھوڑ کر آ گئے، یہ آدھا لیا ہی نہیں تھا۔ میں کہا نہیں نہیں آدھا ہی ہے، چلانا ہے چلاؤ، نہیں چلانا تو بتا دو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہے گا جناب کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی دروازے پہ چلے جاؤ، یہ آدھا نوٹ تو کہیں نہیں چلنے والا۔ میں کہا کیوں نہیں چلے گا؟ پاکستان کا سیریل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، قائد اعظم کی تصویر بھی ہے، حکومت پاکستان بھی کچھ لکھا ہوا ہے، 1000 کی ڈیجٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، تو چلا کیوں نہیں رہے؟ تو کہنے لگا کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم پاگل ہو، پاگل خانے سے ابھی چھوڑ کر آئے ہو؟ نوٹ تبھی چلتا ہے جب پورا ہو۔ آدھے نوٹ نہیں چلا کرتے، آدھی چیزیں نہیں چلا کرتی۔ اب اگر کوئی آدھی محبت رسول کی محبت لے کر دروازہ جنت پہ جا کر کھڑا ہو جائے کہ جنت دے دو، فرشتے کہیں گے آدھی تو لے آئے، حسین کی محبت کا صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ محمد کیا بات ہے بھائی، دیگر صلوات حسین کی محبت شامل ہو تو رسول کی محبت کامل ہوا کرتی ہے۔ اب محبت حسین نہ ہو تو محبت رسول بھی کامل نہیں ہوتی۔ یعنی اب اچھا چلے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، آج جلدی سے کہہ رہا ہوں، ذکر رسول بھی تبھی مکمل ہوگا جب ذکر ہے، جب ذکر حسین ہوگا۔ اکیلا ذکر رسول کرتے رہے کبھی کامل نہیں ہوگا، اور ذکر حسین بھی کبھی جبھی کامل ہوگا جب ذکر، جب ذکر رسول شامل ہوگا۔ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم نواسے کا تو ذکر کریں اور نانا کا ذکر نہ کریں؟ ہماری مجالس میں تو سب سے پہلے ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر نانا کا ذکر ہوتا ہے، نانا کے بعد جا کر ہم کوئی عنوان لے کر نواسوں یا اس رسول کے داماد کا تذکرہ کرتے ہیں یا کسی امام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہماری محفلیں، ہماری مجالس مکمل ہی نہیں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہاں تو ایک فکرہ ہو گیا مکمل۔ اب ایک حدیث میں نے اور مزید مکمل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ رسول نے کہا تھا احب اللہ، ایک روایت کے مطابق احب اللہ من احب حسین، اور احب من احب حسین احبنی و احبنی احب اللہ، اس طریقے یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اس نے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ ایک روایت، اور ایک روایت یہاں پر آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں احب اللہ من احب حسین، خدا۔ اچھا چلے اس جملے کو نا آپ کی خدمت میں، اب آپ بہتر جاننے والے ہیں، اردو سے بڑا واسطہ ہے آپ کا، تو جملے ہمیں 2 طریقے کے ملتے ہیں۔ ایک جملہ وہ کہ جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے، اور ایک جملہ وہ کہ جس میں کوئی دعا کی جاتی ہے۔ دعا میں خبر نہیں ہوتی، خبر میں دعا نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ اچھا اب یہ جو جملہ ہے نا احب اللہ من احب حسینہ، یہ یا تو دعا لے لیجئے یا خبر لے لیجئے۔
اگر خبر لیتے ہیں تو ترجمہ بنے گا کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر دعا ہے تو رسول یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے اے اللہ تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے. واہ 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 واہ. اب جلدی سے جڑا کیا یعنی پروردگار عالم نے قانون یعنی اللہ کے حبیب نے یہ قانون کلی دے دیا کہ خدا کا محبوب بننا ہے. خدا کو محبوب نہیں بنانا, خدا کا میں خدا کا محبوب بننا ہے. تو حسین سے محبت کرو. خدا کا محبوب بننا ہے تو حسین سے محبت کرو. بنا حسین سے محبت کیے خدا کا محبوب نہیں بن سکتے. چاہے کتنا ہی ذکر رسول کا سر انجام دیتے رہو, جب تک محبت حسین کا دعویٰ نہیں آئے گا تب تک محبوب خدا نہیں بن سکتے. ہو ہی نہیں سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے, خدا کا محبوب بننا ہے. بات پہنچ گئی ہے تو اب جلدی سے کہہ رہا ہوں, محبوب خدا محب حسین ہوتا ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا حدیث رسول کی بنیاد پہ. محبوب خدا محب حسین ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آیت. پروردگار عالم قرآن میں آواز دے کے کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں محبوب خدا بننا ہے تو مطیع رسول بن جاؤ. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو حسین سے محبت کرنے والا بن جاؤ. یہ حدیث کہہ رہی ہے. اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں خدا کا محبوب بننا ہے تو رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اور اطاعت کہا جاتا ہے جو رسول کہتے چلے جائے وہ کرتے چلے جاؤ. تفصیل میں نہیں جا رہا, میں آسان کر رہا ہوں اور سادی سی گفتگو میں نتیجہ دے رہا ہوں. رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے. جو رسول کہہ دے اس پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے. رسول اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان سے محبت کرو تو ان سے محبت کرنے کا نام اطاعت ہے. بات پہنچ گئی ہے. اگر رسول کسی کو اپنی پشت پہ سوار کرا دے اور کوئی شخص آگے بڑھ کر کہے کہ کتنی اچھی سواری ہے اور رسول ڈانٹ کر کہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار. بلند سلامات. یعنی کہ رسول اگر ان صاحب سے بھی تذکرہ حسین کرواتے ہوئے نظر آ جائیں. کیا کہنے بھی تذکرہ حسین کرواتے ہوئے نظر آ جائیں, تذکرہ شان حسین کرواتے ہوئے نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور میں بھی بیٹھ کر تذکرہ حسین کریں گے تو ہم مطیع رسول کہلائے جائیں گے. اور اگر مطیع رسول کہلائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبوب خدا کہلائے جائیں گے. اب اگر کسی کو محبوب خدا بننا ہے تو اسے صرف اور صرف یا نبی نہیں کہنا ہوگا, یا حسین بھی کہنا. سلام پڑھے محمد و آل محمد. ذکر حسین کرنا. حسین منی وانا من الحسین. کتنا سادہ سا جملہ ہے, کتنی سادی سی بات ہے. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ مجھ سے ہے, یہ میں اس سے ہوں. یہ میری ذات کا حصہ ہے, میں اس کی ذات کا حصہ ہوں. بات پہنچ گئی ہے. تب ایک امام حسین کی ایک فضیلت میں ایک اور آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر. روایت ایسی نہیں, شاید میں روایت کے 2 ہی جملے اسٹارٹ کے کہوں گا اور آپ روایت پوری مجھے سنا سکتے ہیں کہ روایت میں ہوا کیا تھا.
لیکن ایک پہلو کی طرف نگاہ آپ کی لے جا